فضیلت دے اندر حضور علیہ السلام نے تقریباً 181 حدیثاں بیان فرمائیاں. سمجھ نہیں آئی؟ بھائی تواڈے میرے بارے کوئی وڈا بندہ چند جملے بول دے میڈیا تے بندہ سنبھالیاں نہیں سنبھلدا. بھائی میرے چرچے میڈیا تے ہون لگ پے نے. ہن میں ان کہڑے منہ نال محلے داراں نال گل کراں؟ میری تو تھوڑی جی اتھارٹی اوپر ہو گئی ہے. تے یاد رکھو جیڑی زبان اللہ دے حکم تو بغیر جی بول دی نہیں، اس زبان دے وچوں ابو بکر دی عظمت 181 حدیثاں بیان ہوئی ہیں. تے سوچو مڑ ابو بکر صدیق دا کتنا رتبہ ہوئے جی. اور 88 حدیثاں احادیث مبارکہ ایسیاں نے جیڑیاں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دی شان اچ بیان فرمائیاں. یعنی 88 حدیثاں حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت اچ اللہ دے پیارے نبی نے بیان فرمائیاں. اور 3 حدیثاں حضور علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ دی عظمت اچ بیان فرمائیاں. اور اس تو علاوہ 16 حدیثاں حضور علیہ السلام نے چاروں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما 16 حدیثاں انہاں چواں دی اکٹھی انہاں چواں خلفاء دی شان جو حضور نے بیان فرمائیاں جی. انہاں چواں خلفاء دی شان اور نار باقی صحابہ دی عظمت 16 حدیثاں میرے پاک نبی نے بیان فرمائیاں نے. اور 14 حدیثاں ایسیاں نے جیڑیاں صرف اور صرف محبوب نے اپنے چواں یاراں دے بارے بیان فرمائیاں. تو پھر میں تاں کہہ رہا سا نا کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بھائی جیڑا مرتبہ صدیق اکبر دا حضور سینکڑیاں دی تعداد تے بیان فرما رہے نے، انہاں دیاں گلاں کرن دا اور او تیریاں میریاں گلاں عظمتاں دے محتاج نہیں. تو میں تائیں دے پہلا جملہ بولے کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بھائی جیڑیاں عظمتاں حضور بیان فرما رہے نے، تیرے میرے جو تھے عظمتاں یا جملیاں دی ویلیو نہیں. اسی تے تاں کری دے سونیاں ساڑھے کیتیاں انہاں دا مرتبہ اچھا نہیں ہونا، انہاں دے صدقے ساڑھی بخشش فرما دے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازے دے پیچھے ہٹ رکھ دے بٹن نہ بند ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ. تو اتنی کثیر تعداد حدیث مبارکہ حضور حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت بیان فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مزے دی گالے ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو روایت کر دیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. ایک بار پھر سنو، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. جی ہے جملہ سمجھ آیا تو پھر لازمی بولیا جی پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا تے ابو بکر دے نال محبت کرنا ہر امتی تے اللہ نے واجب قرار دیتا ہے. ہر امتی تے علی کل امتی، ہر امتی تے، کیونکہ ابو بکر دے احسانات ہی ساڑھے دینے نے اسی انہاں دا بدلہ دے سکتے نہیں. اتنی انہاں دیا اسلام دے بارے خدمات نے. تو سونا
حضور فرماندے نے اسے واسطے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا تے ابو بکر نال حب ابی بکرن، ابو بکر نال محبت کرنا ہر امتی تے واجب ہے کہ ابو بکر دا ذکر بھی کیتا کرے، ابو بکر دا شکریہ بھی ادا کرتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام محمد، یہ ابو بکر دی گل ہے، امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دورے کچھ بندے اکٹھے ہوئے تے انہاں آکھیا ابو بکر نالوں عمر افضل ہے۔ انہیں کیا کہ ابو بکر نالوں عمر افضل ہے۔ اس وقت بادشاہ حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر دی دور خلافت چاند بندیاں رل گئے شوشہ اڑایا عمر افضل ہے بھائی ابو بکر صدیق نالوں۔ حضرت عمر دے کنہ تک جدوں گل پہنچی نا تو آپ نے بڑا کمال جملہ بولیا۔ آپ نے فرمایا دنیا والیو عمر نو ابو بکر نالو افضل کہہ رہے ہو تے سنو عمر دا علامیہ کیا ہے، عمر دا حکم کیا ہے اور عمر دا موقف کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق دا ایک دن تے ابو بکر صدیق دی ایک رات صرف عمر نہیں، عمر دی ساری آل نالو بھی افضل ہے۔ عمر خود کہہ رہے کہ تسی آندے ہو عمر افضل ہے، عمر آندہ ہے ابو بکر دا ایک دن، ساری زندگی نہیں، ایک دن تے ابو بکر دی ایک رات، کلے عمر نالوں نہیں، عمر دی ساری آل نالوں بھی افضل ہے۔ میں کہ بھائی حضور دی مان لے، عمر دی مان لے، جے عمر دی بھی نہ منی تے پھر حضرت مولا علی دی مان لے جنہ دے گن گاندہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ علی المرتضی نو ابو بکر تے عمر نالوں افضل آکھے، اے علی خود فرما رہے ہیں، جیڑا ابو بکر تے عمر نالوں علی نو افضل سمجھے تے حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میں علی خود اس بندے نو الزام لانے آلے دی شریعت جو سزا مقرر ہے کہ میں اس بندے نو 80 کوڑے ماراں گا جڑا علی نو ابو بکر نالو افضل آکھے، علی نو عمر نالو افضل آکھے، علی ان 80 کوڑے مارے گا۔ میں کیا علی دے کوڑے جھال سکنے تے پھر ابو بکر دے اعتراض کیتا کر تے ابو علی دے کوڑے پتہ کیڑے نے؟ ایک ماریا آیا تے مرب جھال نہ آ سکیا، خیبر دا دروازہ اکھاڑیا آیا ایک سٹ نالی، اے علی دا تپاور ہے، علی دی طاقت ہے کہ ایک دے نال ہی مرحب دے 2 ٹکڑے کرن والی ہستی دا نام علی المرتضی ہے۔ تو میں کہ جڑا ایک وار نال مرحب دے 2 ٹکڑے کر دیندے جے ان دے 80 کوڑے جھال سکنا ہے بھائیا تے پھر ابو بکر تے اعتراض کیتا کرے جن دا ایک جلنا اوکھا ہے ان دے 80 برداشت نہیں ہوندے تے 80 جے جھال نہیں سکدا پھر تینوں کہنا پوے گا ابو بکر صدیق بھی عظمت و اعلی ورا ہے اور عمر دی شان بھی افضل ہے، عثمان غنی ذوالنورین نو بھی سلام ہے تے علی دی ہمیں شانہ بلند ہے۔ بھائی وانڈ علی خود کر کے دا چھڑیے ہن سمجھنا تے مننا اپنی مرضی ہے۔ حضرت علی آکھے ہے جے میرے نالوں افضل آکھے جو 80 کوڑے علی مارے گا اس بندے نو تے جے ایک مرب نہیں جھال سکدا تے 80 کون جھال سکدا ہے؟ جی 80 کیڑا جھال سکدا ہے؟ جیڑے پولیس دا لتر ایک لگے تے ساریاں چوریاں منی بیٹھے ہوندے جی
جلیاں نہیں جاندیاں جو چار دے چکیے جو بند چا کرن نا جیلے تے باقی کسر اوتھے نکل جاندی ہے جی تے جیڑے بھائی آکھ اے جیل دی چکی نہیں جال سکدے او سپریڈینٹ دا دورہ نہیں جال سکدے او علی دی 80 کوڑے جال لین گے تے علی تو بات مڑ پکڑ رب دے نبی بھی کرنی ہے ایک کام بڑا لمبا ہے لہذا جے جیل فطور ہے آج رب دے گھر بے کے توبہ کر لے مولا میں اس سے ترتیب نو مننا ہاں جیڑی ترتیب نبی بھی منوائی ہے علی بھی منوائی ہے اللہ اکبر کبیرہ لہذا ابو بکر نال محبت کرنا واجب ہے تے پھر کرنی پوے گی اللہ اکبر کبیرہ پھر حضور علیہ السلام دا مقام و مرتبہ ہے حضرت حضور دی نسبت نال صحابہ نو کیونکہ صحابہ کرام دا تے ذہن آئی نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا بھائی کو پہلے تجارت دے لحاظ نال مشہور ہے کوئی پہلوان دے لحاظ نال مشہور ہے کوئی غلامہ دے لحاظ نال مشہور ہے میں کہ جدوں تک بلال دی نسبت حضور نال نہیں ہوئی امیہ دے بھائی سزاواں برداشت کر رہے جدوں حضور نے سینے نال لائے تے امیہ دیاں گرم ریتاں تے لیٹن والا بلال کعبۃ اللہ دی چھتے چڑھ کے اذان پڑھدا پیا نظر آندا ہے وجہ کیا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا لہذا حضور نہ نسبت ہوئے امیہ دے کوڑے کھان والے نو اللہ کعبۃ اللہ دی چھت تے چڑھا دیندے تے پھر حضور معراج تو واپس آ کے پوچھتے ہیں بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے تے میں جنت گیا تے میں اپنے اگے تو نظر آئے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور حضور دے نال مولا علی المرتضیٰ بھی تشریف فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ویکھ رہا تھوڑی دیر گزریے حضرت ابو بکر صدیق بھی آگئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے میں ویکھ رہا انہاں سر دیاں اکھاں دے نال منظر ویکھ رہا حضور تشریف فرمانے سونے علی المرتضیٰ بھی حاضر نے تھوڑی دیر تو بعد ابو بکر صدیق آئے نے حضور علیہ السلام دا ابو بکر نال کی پیارے ذرا ملاحظہ فرمایا جے سنیا جے سن کے اپنے دلان دے اندر ٹھنڈ پیدا کریا جے حضرت عبداللہ فرما دے نے میں ویکھ رہا ہے جدو ابو بکر آئے نے تے حضور نے پہلے ابو بکر نال مصافحہ فرمایا ہے پہلے ابو بکر نال حضور سلام لے آئے سلام لینے تو بعد ابو بکر صدیق نو حضور نے سینے نال لایا ہے میرا وجدان کہندا ہے جدوں ابو بکر صدیق نو حضور نے سینے نال لایا ہے تے ابو بکر صدیق بھی کہندے ہون گے او ماڑیاں نو سینے لائے مہربانی سونیا سینے لائے مہربانی سونیا ماڑیانو سینے لائے مہربانی سونیا یہ منظر جدو ابو بکر صدیق
دا وصال ہویا ہے تے وصیت مطابق وقت مختصر ہے، وصیت مطابق چار پائی اٹھائی ہے، حضور دے روضہ انور دے سامنے لے جا کے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق تواڈے کول روضہ رسول دے اندر دفن ہونا چاہتا ہے کہ دروازہ آپوں کھل گیا ہے، اندروں آواز آئیے صحابہ یار نو یار نال ملا دے وہ، یار نو یار نال ملا دے وہ، اے یار یار دی ملاقات دا مشتاق ہے، میرا وجدان کہندا ہے جدوں دروازہ آپے کھل گیا ہے آواز آئی ابو بکر نو اندر لے آؤ، تے ابو بکر صدیق آج 15ویں صدی جا رہی ہے، آج بھی حضور دے پہلو وچ ابو بکر لیٹے ہوئے نے، تے آج بھی ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ دے اندر کہندیاں پہ نظر آندے نے ماڑیاں نو جے ساڈا بھی نظریہ تے کیتا ہے اسی اس قابل نہیں حضور دے امتی بن جاندے، اللہ نے اپنے نبی دا امتی بنایا ہے، حضور نے قبول فرمایا ہے، اے محبوب دی مہربانی ہے، پھر ذرا سارے مل کے میرے نال اللہ دا شکر ادا کر لو، حضور دا شکریہ ادا کر دیا ہویا، اپنی زبان تے جملے لے کے آؤ ماڑے آنو سینے لائے میرے بانی سونیا ماڑے آنو سینے لائے میرے بانی سونیا امیرہ نال ہر کوئی کردائے دوستی ناصر غریبہ نال محبوبہ یرانے سارے تیرے نے ماڑے آنو سینے لائے میرے اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق نے حضور نے پہلے مصافہ فرمایا ہے، پھر ابو بکر نو سینے نال لایا ہے، پھر حضرت عبداللہ فرما دینے میں اکھا نال ویکھیا ہے، حضور نے ابو بکر دا چہرہ چومیا ہے، ابو بکر دے چہرے تے بوسا لیا ہے، چہرہ چومیا ہے، حضرت علی ویکھ کے کہندے نے یا رسول اللہ میں کی ویکھ رہا ہاں، تسی ابو بکر دا چہرہ چوم دے پے ہو، ابو بکر دے چہرے تے بوسا دے رہے ہو، تے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جملہ سن کے ہر بندہ بولے، پاک نبی نے فرمایا اے علی میں ابو بکر دا چہرہ کیوں نہ چوما، کیونکہ ابو بکر دا میرے نزدیک او مقام ہے جیڑا میرے رب دے ہاں مقام ہے۔ فرمایا علی میں ابو بکر دا چہرہ کیوں نہ چوما، ابو بکر دا میری بارگاہ او مقام ہے جیڑا میرے رب دی بارگاہ چ مقام ہے، جی میں اپنے رب نو پیارا ہاں انجے ہی مینو میرا ابو بکر پیارا ہے، علی پھر میں پیار ہوئے تے چہرہ تائیں چمی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونیا عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ابو بکر صدیق تے حضور دا پیار بیان کر دیا ہویا، قلم اٹھایا تے فرما دینے ابو بکر صدیق کہندہ ہوئے گا دل کردہ سونیا، دل کردہ سونیا اے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، دل کردہ سونیا ہر
لولو میرا چشمہ ہووے محتاج نہ میں ایک آنکھ دا رواں دب کے بولو سبحان اللہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی منظر کشی کر دیا ہویا بڑے پیارے انداز نال جملہ نوٹ فرمایا آپ فرماندے نے اے تن میرا اے چشمہ ہوئے تے یارو میں مرشد ویکھے نار جان لکھ چشمہ ایک کھولا دیکھ کجان اتنا جٹھیاں غارے سور دا منظر سامنے رکھے ودو آئے ابو بکر 3 دن ہو گئے نے کلے ویکھی جا رہے نے حضور دا چہرہ 3 دن غارے سور دے اندر ابو بکر صدیق ویکھی جا رہے نے نالے کہندے ہونگے اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے والے بچان مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مرشد دا تانوں شیرے نے سمجھ آنا ہے علی دی گود چ نبی دا سر مبارک ہے نماز اثر جا رہی ہے نماز اثر قضا ہو رہی ہے علی او دو سورج والوں تک دینے او دو حضور والوں تک دینے سورج غروب ہو رہا ہے جے حضور نو بیدار کرا آرام وچ خلل آ جانا ہے او دو آرام دا خیال ہے او دو نماز دا خیال ہے او دو نماز دا خیال ہے او دو آرام دا خیال ہے تے سوچی جا رہے نے نماز پڑھا یا حضور نو تکا اے مصرع ہونے دا نو سمجھ آنا ہے سورج غروب ہو گیا ہے نماز قضا ہو گئی ہے علی دی نماز قضا ہوئی ہے اکھاں میں چیاں سویا آگئے نے اوہ علی نو منن آلے وہ سمجھ جاؤ علی ایک نماز قضا ہوئے رونا شروع کر دینے نے تو آڑیاں دیاڑی دیاں 5 قضا ہوندیاں پہیاں نے تے بڑے فخر دے نال کہن دیو اجے نماز نہیں شروع کی تھی میں کہ علی کہنے والے جھوٹ بولنا ہے تیرا دعویٰ سچا نہیں جن دی ایک نماز قضا ہوئے تے علی روے تیری بھی قضا ہوئے تین بھی دل بے چین ہونا چاہیے ہے پھر پتہ لگتا ہے تو بھی علی نال سچا پیار کرنا ہے او دو نماز دا خیال ہے او دو آرام دا خیال ہے ایک اے منظر ہے ایک غارے سور دا منظر ہے ساپ ڈنگ ماری جا رہا ہے ڈنگ ماری جا رہا ہے او دو جان دا خیال ہے او دو جان دا خیال ہے ساپ ڈنگ ماری جا رہا ہے حضور نو بیدار نہیں کر دے پہ علی دی آنکھاں وچوں وی آنسو نکلے حضور بیدار ہو گئے نے ابو بکر صدیق دیاں وی آنکھاں وچوں آنسو نکلے حضور بیدار ہو گئے نے وہ بھی منظر ہے گودج حضور دا سارے غارے سور دا منظر ہے گودج حضور دا سارے ایتھے نماز جا رہی ہے اوتھے جان جا رہی ہے اجے نہیں سمجھ دیتے
اتھے نماز جا رہی ہے، ابو بکر دی جان جا رہی ہے، علی دی نماز جا رہی ہے، علی نماز جان دیندے نے، حضور نو جگان دے نے، صدیق سپ نو ڈنگ مارن دیندے نے، حضور نو جگان دے نے۔ میں کیا اے یاراں دے درمیان موازنہ کرنا لیا، تیری سوچ تے تحفے تو یاراں دے درمیان موازنہ کرنا ہے۔ اے علی بھی نماز قضا کروا چھڈیے، حضور نو جگایا نے، او سپ دے ڈنگ کھا رہے نے، صدیق نے حضور نو جگایا نے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کیا وجہ ہی ہے، او جان تو حضور افضل سمجھ دے نے، علی نماز تو حضور افضل سمجھ دے نے۔ تائیں تے ٹبیاں دے بیٹھن والا بابا بول کے کہندا ہے، مرشد دا مرشد دا دیدار یا حضرت باہوئے، مینوں لاکھ کروڑا ہزار جنہ حضور تو نماز واریے، حضور نو پتہ چلے ہے تے حضور نے سورج واپس لے آندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی نماز پڑھنا چاہندے ہو، حضور جے میں نہ پڑھی مینوں منن والے تے آکھنا جے علی نو چھٹی آئی تے سانے ہونی نہیں کھلوندے تے نہ ہون لے کے لے پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ انہاں آکھنا جے علی دی رہ گئی آئی تے سانے بھی چھٹی ہے۔ بھائی علی نے سورج واپس کروایا ہے حضور کولوں، یا رسول اللہ سورج آوے واپس، علی دی نماز ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تے پتہ چلیا حضور واسطے نماز دے قضا ہوئی ہے تے حضور نے سورج واپس لے آ کے کائنات دا نظام روک کے علی نو نماز پڑھوائیے۔ جے صدیق نے غار ثور وچ ڈنگ کھا کے حضور دے آرام دا خیال کیتا ہے کہ جدو حضور اٹھے نے لعاب اڈی تے لا کے درد ختم کروایا ہے۔ حضور واسطے کچھ کر صحیح، آمینہ دلال تیری واسطے کائنات دا نظام روک دین گے۔ اوے وفا کرتے صحیح حضور نال ویکھی آمینہ دلال ملک میں باندھے نے۔ آخر تے میرے نال مل کے ایک نعرہ بلند کرو، میں کہوں گا بعد از انبیاء افضل البشر، تے تساں بازو بلند کر کے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر۔ کی کہنا ہے؟ میرے نال مل کے نعرہ بلند کرنا تاکہ اہل سنت و جماعت عقیدہ واضح ہو جائے۔ بعد از انبیاء افضل البشر۔ بھائی جنہ دے ہاتھ اللہ نے دیتے نے ابو بکر دے ناتے چکیا جے، چوکے نعرے مارے جے، بعد از انبیاء افضل البشر۔ آخری بندے تک ہاتھ چوکے بولے بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر۔ بھائی اجے گندے دیواراں گونج دیا نہیں پیا، سینے دا زور لا ابو بکر دے ناتے بعد از انبیاء افضل البشر۔ جنہ حضور نے طاقت دیتی ابو بکر دے ناتے انہ ہر بندہ زور لاوے۔ جے 50 سالان دا ابو بکر ہو کے حضور نو موڑیاں تے چوکے غار ثور اپڑ جاندے نے تے ابو بکر دسے آئے جے حضور دا پیار دل لے چاہے تے بڑیاں بابیاں ایک بھی طاقت جوانہ آلی آ جاندی ہے۔ زور لا کے بول بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر، بعد از انبیاء افضل البشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تواڈی محبت سلامت رکھے، اللہ سان حضور دے صحابہ تے اہل بیت دی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔